أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة وصلى الله على النبي الكريم. سورۃ آل عمران آیت نمبر 55. جب فرمایا اللہ کریم نے یا عیسیٰ انی متوفی کا، اے عیسیٰ میں تجھے پورا لینے والا ہوں. یہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ اللہ کریم کے کچھ وعدے ہیں انعام کے طور پر، کیونکہ اس آیت نے فضائل بیان کیے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے، کہ وہ اللہ کریم کے کتنے مرتضی اور مصطفیٰ تھے، چنے ہوئے لوگ تھے، کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ اللہ کریم نے ایک وعدے کیے، انی متوفی کا، اے میرے پیغمبر میں آپ کو پورا لینے والا ہوں. یعنی اس سے مراد کہ وفات ہو، طبعی موت ہو، کہ وہ ہوتی ہے روح مال جسد کے لینا، یعنی ہمیشہ کے لیے لینا، ہمیشہ کے لیے. اس کو توفی سے تعبیر کرتے ہیں. وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ. تو اس میں بھی کچھ باطل فرق اگر اس کو موت والا معنی کرتے بھی ہیں تب بھی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، کیونکہ آگے ان کا رد باقاعدہ طور پر موجود ہے. یہ اللہ کریم کا وعدہ تھا کہ میرے پیغمبر دشمن آپ سے نہیں مار سکیں گے آپ کو، جس طرح کے اگلے الفاظ سے ظاہر ہو رہا ہے، بلکہ میں اللہ خود تجھے تبھی موت دوں گا. لیکن اب یہ تو وعدہ موت ہے، کیا موت واقع ہو بھی گئی ہے کہ نہیں، اس کے لیے الگ دلیل چاہیے. پھر اس کے لیے اللہ کریم نے اگلا لفظ بولا وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور میں دوسرا وعدہ کہ میں تجھے اپنی طرف اوپر کو اٹھا لوں گا. اللہ تو ہر طرف موجود ہے، اللہ تو خالق ہے، البتہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے لیے اوپر رفع والی حالت ایک ہی ہوگی، تو اس کے لیے بھی فرمایا رافعک الیہ، یعنی ایک جہت، تو آپ تو ہر جہت نہیں نہ جا سکتے، آپ کو ایک جہت میں اپنی طرف بلا لوں گا. تو اس سے ثابت ہوا کہ تبھی موت سے پہلے یہ وعدہ بھی پورا کرنا ہے. اور اگلی صورتوں میں آ رہا ہے کہ اللہ کریم نے ان کے ساتھ وعدہ بھی کیا اور رپورٹنگ بھی دی کہ ما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ، کہ وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو مار نہیں سکے، قتل نہیں کر سکے، شہید آپ نہیں ہوئے، بلکہ اللہ کریم نے ان کو اوپر کو اٹھا لیا، رفع کر لیا. اب رفع ثابت ہو گیا، قتل نہیں ہوئے، اس کا یہ معنی تو نہیں نہ ہو سکتا کہ قتل تو نہیں ہوئے، میں اللہ نے ان کو تبھی موت دے دی، بل رفعہ اللہ علیہ. ورنہ تو دشمن کہے گا بھائی ٹھیک ہے مار تو گئے نا، نعوذ باللہ، ہم نے مارا ہے اور آپ نہیں مان رہے اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں اللہ نے اس کو مارا ہے. تو یہ تو کفر کا نظریہ، یہود کا نظریہ پکا ہوتا ہے. باقاعدہ اللہ کریم نے اس کا رد کیا ہے کہ ان کو نہ کوئی مار سکا، نہ ان کو کوئی سولی چڑھا سکا. ما صلبوہ وما قتلوہ ولکن شبہ لہم. تو لہذا ان کے لیے معاملہ مشتبہ ہو گیا تھا دشمن پر. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جو مارنے آئے تھے تو اللہ کریم نے انہیں اوپر اٹھا لیا. تو اس سے ثابت یہ ہوا یہ آیت کے اشارے سے بھی کہ یہ اس وقت کے وعدے ہیں کہ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے دشمن تیار ہوئے اور آ گئے تو اللہ کریم نے وعدہ دیا میرے پیغمبر یہ دشمن نہیں مار سکیں گے آپ کو، بلکہ میں اللہ خود جب چاہوں گا تبھی موت دوں گا. اب تبھی موت تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر آئے گی جب بھی آئے، کیونکہ ایک دفعہ رفع ہوا ہے اور اس کے بعد اللہ کریم نے نزول کا بھی اسی قرآن میں وعدہ فرمایا ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور
سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے اسی قرآن میں اور بھی اشارے ہیں کہ آپ واپس آئیں گے. اشارے بلکہ صریح آیت ہے. کس طریقے سے کہ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، کہ جس طرح ان کا بچپن میں ماں کی گود میں کلام کرنا عجیب تھا، اسی طرح پکی عمر میں بھی کلام کرنا عجیب ہوگا. تو پکی عمر میں کسی کا بھی کلام کرنا عجیب نہیں ہوتا، بشرطے کہ ایک عجیب صورت ظاہر ہو جائے. وہ یہی ہے کہ اللہ کریم نے ہزاروں سال زندہ انہیں آسمانوں پر رکھا اور پھر انہیں واپس بھیجا، اور ایک آدمی آ کر زمین والوں کے ساتھ کلام کرے جو ہزاروں سال پہلے پیدا ہوئے ہوں. تو یہ کلام کرنا عجیب ہوگا. ہر بندہ ان کو عجیب نظروں سے دیکھیں گے، ہر بندہ ان کی بات سننے کے لیے تڑپے گا، بھاگے گا، دیکھے گا کہ یہ وہ ہیں جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے پیدا ہوئے تھے، اور پھر اللہ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھایا، اور اب آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہو گئے ہیں اور لوگوں کی کمان کر رہے ہیں اور امیر المجاہدین ہیں. تو یہ واقعی حالت کہولت میں گفتگو کرنا، یعنی پکی عمر میں گفتگو کرنا، یہ واقعی بڑا عجیب ہوا. تو اس سے ثابت ہوا کہ جس طرح رفع ان کا آسمانوں پر تھا، اسی طرح پھر ان کا واپسی کا ذکر بھی قرآن میں ہے. تو یہ تھا اس وقت اللہ کریم آپ کو جب چاہیں گے تبھی موت دیں گے. یہ قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ ابھی آپ پر موت آ گئی ہو، نعوذ باللہ. کیونکہ اللہ کریم نے ان کے ساتھ دشمن سے بچانے کا پورا وعدہ کیا کہ یہ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، یہ وعدہ اللہ دن قیامت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یاد دلائیں گے کہ میں نے آپ سے دشمن کو، یہ بنی اسرائیل کے جو دشمن تھے، آپ سے میں نے ان کو روکا تھا. وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ. تو لہذا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جب مارنے ہیں نا، تو اللہ کریم نے آپ سے 4 وعدے فرمائے. پہلا وعدہ انی متوفیک، میرے پیغمبر یہ نہیں مار سکیں گے آپ کو، میں اللہ آپ کو تبھی موت دوں گا. ورافعک الیہ، دوسرا وعدہ اے اللہ پھر مجھے بچائے گا ان سے کیسے؟ فرمایا میں تجھے اپنی طرف اوپر کو اٹھا لوں گا. تیسرا وعدہ کہ اے اللہ میرے بعد والوں کا کیا بنے گا، مجھے کب اوپر اٹھایا جائے گا. یہ یعنی وہ مارنے آ گئے ہیں، وہ تو گھر میں داخل ہونے لگے ہیں، دیواریں پھلانگنے لگے ہیں، اے اللہ کب اوپر اٹھائے گا. فرمایا وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، میرے پیغمبر میں آپ کو پاک رکھوں گا کافروں سے، یعنی ان کے ناپاک ہاتھ آپ کو لگنے نہیں پائیں گے کہ میں اللہ فوراً آپ کو اوپر اٹھا لوں گا. چوتھا وعدہ یہ تھا کہ سوال ہوتا تھا اللہ میرے بعد والوں کا کیا بنے گا، جو میرے جانثار ہیں حواریین، جنہوں نے جان تک میرے لیے قربان کرنے کا عزم کر رکھا ہے، کہ وہ کہتے تھے نحن انصار اللہ. جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اعلان فرماتے من انصاری الی اللہ، کون ہے اللہ کے راہ میں، اللہ کے مشن میں میرا مددگار، تو قال الحواریون، جو چند آپ کے حواریین تھے وہ فرماتے نحن انصار اللہ، ہم ہیں نا اللہ کے دین کے مددگار. آمنا باللہ، ہم اللہ پر پورا ایمان لے آئے. واشہد، اے اللہ کے پیغمبر آپ گواہ رہنا، بأننا مسلمون، ہم ظاہر میں بھی پورے کے پورے تابع فرمان ہیں آپ کے. تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ان جانثاروں کی فکر ہوئی کہ میرے بعد والوں کا کیا بنے گا. تو اللہ کریم نے ان سے وعدہ کیا وَجَعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، میں آپ کے تابع داروں کو اوپر رکھوں گا کافروں کے دن قیامت تک. یعنی جو آپ کے سچے تابع دار ہوں گے وہ کبھی بھی ان کو شکست یا ذلت نہیں آنے پائے گی، اللہ ان کو ہمیشہ اوپر رکھیں گے. حتیٰ کہ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ نے اس امت کے لیے بھی یہی وعدہ کر دیا کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کیونکہ یہ امت اصل میں تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے سچے تابع داروں میں سے، کیونکہ ایک نبی کی اتباع کرنا تمام انبیاء کی ہی اتباع ہوتی ہے. جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی گویا وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بھی سچے تابع دار وہی ہیں. تو یہ نہیں کہ اللہ نے عیسائیوں کے بارے میں فرمایا، نہیں، سچے تابع داروں کے بارے میں فرمایا جو نام کے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت رکھتے ہوں اور حقیقت میں کفر کرتے ہوں تو وہ تو تابع دار نہ ہوئے نا. تو تابع دار جو ہیں ان کے ساتھ وعدہ ہے. تو فرمایا ان کو میں غالب تو رکھوں گا، ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر تم سب کا میری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر تمہارے اندر جو اختلاف جو بچھڑ گئے تھے اللہ کی
توحید کے بارے میں، ضروریات اسلام کے بارے میں، جو بھی میں اللہ نے حکم کیے تھے، پھر اس کے درمیان جو بھی فیصلہ ہوگا میں کروں گا۔ اور پھر فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، فیصلہ میرا یہ ہوگا کہ جتنے بھی اس انسانیت میں کافر ہیں میں انہیں سخت عذاب دوں گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کیونکہ دنیا میں آپ کے تابع داروں کو بلند رکھنا ہے تو کافروں کو تو عذاب ملے گا، والآخرہ، اور آخرت میں بھی عذاب دوں گا، وما لهم من ناصرین، اور ان کے کوئی بھی مددگار نہیں ہوں گے، کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو مومن ہوئے اور سچے عمل، اچھے عمل کرتے رہے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، ان کے اجر پورے کے پورے ملیں گے۔ اشارہ کر دیا کہ اے تابعداروں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے سچے تابعدار، اگر تم نے اعمال میں یا ایمان میں کہیں بھی کوتاہی کی تو پھر دیکھ لینا تمہارا کیا حشر ہونے والا ہے۔ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اور ساتھ اشارہ کیا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، ظلم نہ کرنا ورنہ اللہ ظالموں کو پسند کبھی نہیں کرتا۔ پھر اللہ تمہیں غالب نہیں کرے گا، تمہیں غالب نہیں کرے گا کفر پر۔ تو یہ مومنوں کو ساتھ ساتھ تنبیہ بھی ارشاد فرمائی۔ تو اب بھی یہی حالات ہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیے گئے وعدے کہ اللہ سچے لوگوں کو ہمیشہ غالب رکھے گا۔ اور اگر جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، نعوذ باللہ، دیکھنے میں تو یہ آ رہا ہے کہ 70% کفر غالب ہے، 30% اگر مومن موجود ہیں اور امن کی زندگی میں کسی گناہ موجود ہیں، یہ بھی اللہ کا فضل و احسان ہے، ورنہ امت نے حالات ایسے اپنے کر دیے ہیں کہ وہ وعدے کے مستحق ہی نہیں رہے، نعوذ باللہ۔ کیونکہ جو یہ بھی نقطہ یاد رکھیں کہ جو مدد آیا کرتی ہے وہ دعاؤں سے نہیں آیا کرتی، یہ قرآن پاک میں کہیں وعدہ نہیں ہے کہ تم دعائیں مانگو گے تو میں اللہ مدد کروں گا، نہیں، دعا کے لیے قبولیت کا وعدہ ضرور ہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں قبول کرتا ہوں۔ قبول کرنے کی صورت یہ ہے کہ اللہ مدد بھیج دیں گے، یا قبول کرنے کی صورت یہ ہے کہ اللہ سٹاک کر لیں گے، اپنے پاس جمع کر لیں گے، اس کا کبھی بدلہ دے دیں یا دن قیامت اس کا بدلہ لے، یہ ہے قبولیت۔ استعانت جو مانگ رہا ہے، نصرت، مدد کرنا، اللہ کی طرف سے عون، مدد کا آ جانا، یہ دعاؤں کے ساتھ اللہ نے معلق نہیں کیا۔ کس کے ساتھ اللہ نے اس کو مشروط کیا ہے؟ دعاؤں کا ہے مدد کا آنا، مشن حق پر مکمل ڈٹ جانا اور اس پر عمل کرنے کے ساتھ اللہ نے مدد کا وعدہ کیا۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اگر تم مشن پر ڈٹ کر رہے، دین پر ڈٹ کر رہے، جتنا میں اللہ کریم نے دین کے احکام کیے ان پر مکمل پاسداری کی تو میری مدد آئے گی۔ یہ نہیں کہ کوئی دعائیں مانگے تو صرف اس کو مدد آتی ہے، وہ اللہ کی چاہت ہو مدد آئے نہ آئے، اللہ کریم فوراً دعا قبول کریں نہ کریں، کسی آخرت کے لیے قبول کر لیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ لیکن مدد کا وعدہ صرف ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو کہ مشن حق پر ڈٹ کر رہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، بار بار اللہ فرماتے ہیں ایمان والو، تم نے اگر مدد مانگنی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بالصبر والصلاۃ، کہ مشن حق پر ڈٹ کر رہو۔ اور مشن حق پر کیسے ڈٹ کر رہے ہیں؟ کہ جس طرح اس کا 5 ٹائم نماز کا مظاہرہ ہوتا ہے نا، یہ مشن حق پر ڈٹ جانے کا مظاہرہ ہے، کہ اللہ کی عبادت اور اطاعت پر ڈٹ جانے کا مظاہرہ ہے۔ اگر اس میں تم ناقص اور کمزور ہوئے تو یوں سمجھو تمہاری تربیت کم ہو رہی ہے اور تم اپنے آپ کو کچا کر رہے ہو اللہ کے مشن پر۔ پکا کرنا ہے تو اس انداز سے نماز میں شامل ہو جاؤ کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تھی، کہ آپ کی عادت طیبہ ازواج مطہرات بیان فرماتے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہوتا یوں محسوس ہوتا جب ہم میں سے کوئی آپ کا لگتا ہی نہیں ہے، اس طریقے سے اٹھ کر نماز کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو یہ 5 ٹائم مشن حق پر ڈٹ جانے کی عملی مظاہرہ ہے۔ تو یوں ڈٹ کر رہنا ہر امر پر، ہر نہیں پر، جتنا بھی اللہ نے حکم کیا ہے مکمل دین پر۔ تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ دعائیں نہ بھی مانگ رہے ہونا، اللہ پھر ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اصحاب کہف وہ مشن حق پر ڈٹ کر رہے، آخر گھڑی میں بھی ڈٹ کر رہے جب ان کے لیے کفر ان کو مارنے کا فیصلہ کر چکا تھا، تو دیکھا اللہ کریم کی کیسی مدد آئی عجیب ان کے ساتھ۔ جو بھی ڈٹ کر رہتے ہیں مدد کا وعدہ صرف انہی کے ساتھ ہے۔ تو اب دین پر کون کتنے فیصد ڈٹا ہوا ہے ہر بندے کو پتا ہے، اللہ یعذ باللہ۔ اور کتنی عجیب حالت ہے
کہ اس وقت اللہ پاک معاف فرمائے کہ سب سے خوبصورت علاقہ حرمین کے بعد یہ بیت المقدس کا علاقہ ہے. وہاں کے مسلمانوں کو کہ خون کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، اور رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ تقریباً 90% لوگ ایسے نظر آئے ہیں نعوذ باللہ جن کو مارا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے. بازاروں میں ہزاروں لوگ ہیں، سینکڑوں لوگ جمع ہوئے نظر آ جائیں گے کہ یہ ہیں جی جو گھروں سے بے گھر ہو گئے، لیکن ان کے پاس داڑھی ان کے چہروں پر نظر آنے والی بہت کم ہے. اللہ یعذ باللہ. ان کی جو بود و باش ہیں، ان کے جو لباس ہیں، تو اللہ کی مدد کیسے ہے بھائی جب مسلمان اپنے دین کو اس حالت کمزور کر چکا ہے کہ یورپی تہذیب ان پر نعوذ باللہ غالب آنے لگی تھی. استنبول کے علاقوں میں جب کفر کے حوالے ہو رہے تھے اور دولت اسلامیہ، دولت عثمانیہ ٹوٹ رہی تھی، تو اقبال فرماتے ہیں کہ ان کی حالت اپنے دین کے ساتھ کیا ہو گئی تھی. صرف یہ رپورٹ دیکھ لو، دین کے ساتھ حالت کمزور ہو گئی تو ظاہر ہے پھر اللہ مدد کھینچ لیتے ہیں. مدد کا وعدہ صرف اور صرف دین کی مکمل پاسداری پر ہے. وہ کیسے ہوگا؟ وہ کون بتائے گا کہ دین کیسے پورا ہوتا ہے بھائی؟ دین کے امر و نہی کیا ہے بھائی؟ کیسے رہو؟ وہ قرآن ہی تو بتائے گا، اور قرآن وہ آتا نہیں. تو پھر اللہ کی مدد کے بارے میں ہمیں کیسے اشکال ہو کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ کوئی اشکال ہی نہیں ہے. اللہ کی مدد تو شامل حال ہے، ہر ایک کو پتہ ہے کیوں نہیں آ رہی اللہ کی مدد. کیونکہ اللہ نے مدد لینے کا جو طریقہ قرآن میں ارشاد فرمایا وہ تو گیا، وہ تو ختم، وہ تو ہے نہیں، اسی کو اصل میں لینا ہے. ورنہ تو اللہ نے پہلی صورت میں جو قرآن میں اللہ نے رکھی ہے، سب سے پہلی صورت میں اللہ نے عبادت کے ساتھ مدد کو رکھ دیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے لوگو تم کہو اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. تو پھر مدد جب میں اللہ سے چاہنی ہے تو پھر میں اللہ کے کہے ہوئے طریقوں کے مطابق چاہو نا. ویسے تو نہیں کہ اللہ کے سارے احکام کو توڑ ڈالا اور اے اللہ مدد فرما، تو مدد تو نہیں آئے گی. مدد کا وعدہ صرف انہی کے ساتھ ہے. تو سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لوگوں کے ساتھ اور آپ کے متبع لوگوں کے ساتھ اللہ نے جو مدد کا وعدہ کیا تھا وہ یہی تھا کہ اللہ ان کو غالب رکھے گا، لیکن ساتھ مومنوں کو اشارہ بھی کر دیا واللہ لا یحب الظالمین. اے مومنوں دھیان کرنا، اگر ظلم کیا تو اللہ پسند نہیں کرتا ظلم والوں کو. حدیث پاک میں بخاری شریف میں یہ روایت 2-3-4 دفعہ آئی ہوگی، 3 دفعہ، کہ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر، کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 دفعہ پوچھتے تھے، خیر کے بارے میں پوچھتے تھے. وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شر اور عذابوں کے بارے میں پوچھتا تھا. کیوں جی؟ مخافۃ ان یدرکنی، اس لیے پوچھتا تھا کہ کہیں یہ شر مجھے آ نہ جائے. تو میں اس شر سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں بہت پوچھتا رہتا تھا. حتیٰ کہ ایک دن میں نے پوچھا یا رسول اللہ انا کنا فی جاہلیت و شر، ہم لوگ پہلے جاہلیت اور شر میں تھے آپ کی آمد سے پہلے. فجاءنا اللہ بہذا الخیر، پھر اللہ آپ کی صورت میں یہ خیر لے کر آئے. فہل بعد هذا الخیر من شر، اللہ کے نبی کیا اس خیر کے بعد بھی کوئی شر آئے گا؟ قال نعم، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں اس خیر کے بعد شر آئے گا. قلت هل بعد ذلك الشر من خیر، پھر میں نے پوچھا اللہ کے نبی اچھا اس شر کے بعد کوئی خیر پھر آئے گی؟ قال نعم وفیہ دخن، ہاں خیر بھی آئے گی لیکن اس میں کوئی میل کچیل ضرور ہوگی. اللہ یعص باللہ، یعنی مومن تو ہوں گے لیکن ان میں میل کچیل ہوگی. میں نے پوچھا وما دخنہ، اللہ کے نبی وہ میل کچیل کون سی ہوگی؟ فرمایا قوم یہدون بغیر ہدی تعرف منہم ما تنکر، وہ لوگ ایسے ہوں گے جو میری سیرت کے علاوہ کسی اور کلچر کو اپنائیں گے، وہ کسی اور کے طور طریقوں کو اپنائیں گے. ہوں گے تو وہ خیر والے لوگ لیکن طریقے ان کے دوسروں کے بھی ساتھ ساتھ ہوں گے. تعرف منہم ما تنکر، کبھی تو نیکی ان میں دیکھے گا اور کبھی تو برائیاں ان کے اندر دیکھے گا. اللہ یعذ باللہ، یہ میل کچیل والی خیر والے لوگ آئیں گے. قلت فہل بعد ذلك الخیر من شر، میں نے پوچھا اللہ کے نبی سے اس میل کچیل والی خیر کے بعد بھی کوئی شر آئے گا؟ قال نعم، فرمایا ہاں ایک اور شر آئے گا. کہا وہ کون سا ہوگا؟ دعات علی ابواب جہنم، ہر جگہ جہنم کے داعی کھڑے ہوں گے. اللہ یعذ باللہ، جو بھی فرقہ، جو بھی جماعت، جو بھی چیز بلا رہے ہوں گے نعوذ باللہ فرقے،
تو وہ جہنم کے داعی ہوں گے. ہر بندہ اپنی پارٹی کو اسلام کا نام دے گا ہے تو جہنم کا داعی. من اجابہم الیہا قذفوہ فیہا، جو ان کی بات مانے گا جہنم میں پھینک دیا جائے گا. قلت یا رسول اللہ صفہم لنا، پھر میں نے پوچھا اللہ کے نبی ایسے لوگوں کی تو کوئی نشانیاں بتائیے. فرمایا ہم من جلدتنا ویتکلمون بألسنتنا، کیا نشانیاں؟ بھائی ان کے چمڑے بھی ہمارے چمڑوں جیسے ہوں گے، ان کی زبانیں بھی ہماری زبانیں جیسے ہوں گی، ہماری طرح بولیں گے، لیکن خاص خیال کرنا ان کا. تو میں نے پوچھا فما تأمرنی ان ادرکنی ذالک، اللہ کے نبی اگر یہ لوگ آ جائیں، ایسا زمانہ آ جائے اور میں وہاں موجود ہوں تو آپ مجھے کیا حکم فرماتے ہیں؟ فرمایا تلزم جماعت المسلمین و امامہم، تو ایسا کر مسلمانوں کی جماعت کو پکا مضبوطی سے تھام لینا، اور ان کا وہاں کوئی امام موجود ہو تو اس کے تابع ہو جانا، کیونکہ فرقوں سے بچنا ہے، جماعت کے پاس آنا ہے. قلت فإن لم تكن لهم جماعت ولا امام، تو میں نے پوچھا اللہ کے نبی اگر وہاں کوئی ایسا علاقہ ہو میں اکیلا پھنس جاؤں، نہ کوئی جماعت ہو نہ کوئی وہاں امام ہو، تو آپ نے فرمایا فاعتزل تلک الفرق کلھا، پھر ان فرقوں سے تو الگ رہنا، کیونکہ فرقہ قرآن حدیث سے جدا ہونے والی چیز کو کہتے ہیں، فرق سے ہے نا، اور جماعت قرآن حدیث کے ساتھ جمع ہونے والی چیز کو کہتے ہیں جماعت اس کو کہتے ہیں. فرمایا تو پھر فرقوں سے تو بچ کر رہنا، یہ نہیں کہ کسی کے ساتھ مل کر بھی گزارا کرے کا نہیں. ولو ان تعض بعصر شجرۃ، اگرچہ تو اپنے داڑوں کے ساتھ درخت کی جڑ کو پکڑ کر بھی رہنا پڑے نا، تو اسی طرح رہنا، فرقوں سے جدا رہنا. حتی یدرکک الموت وانت علی ذلک، حتیٰ کہ موت تجھے اسی حالت میں آئے کہ تو ساروں سے جدا اور الگ تھلگ تھا. اگر کوئی جماعت تھی تو صرف اسی کا تو ساتھ دیتا تھا. وما علینا الا البلاغ.